دام محبت کی آنے والی ایپیسوڈ میں دانیہ کی شادی ولید کے ساتھ ہو جائے گی اور دانیہ کے دل میں جتنے خدشات تھے وہ سب بھی سچ بن کے اس کے سامنے آنے والے ہیں۔ سعدیہ بیگم کے ایک جذباتی فیصلے کی وجہ سے اس کی بیٹی کی پوری زندگی جہنم بننے والی ہے۔ سعدیہ بیگم کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ آخر اس نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ اس کی اتنی بڑی غلطی جس کی وجہ سے وہ ابھی تک اپنے بھائی سے اتنا دور تھی اس کی بھابھی نے بھلا دی ہوگی اور وہ سعدیہ بیگم کے کیے کا بدلہ اس کی بیٹی دانیہ سے نہیں لے گی۔ دوسری طرف سعدیہ بیگم کا بھائی عماد تو بہت خوش ہوتا ہے کہ آخر کار اسے اس کی وہ بہن مل گئی جسے وہ سالوں سے تلاش کر رہا تھا، اور اس بات پر بھی بہت خوش ہے کہ اب میری اسی بہن کی بیٹی اس گھر میں بہو بن کے آنے والی ہے۔ جبکہ عماد خود بھی نہیں جانتا کہ بینا کے دل میں سعدیہ کے لیے کتنی نفرت ہے۔ عماد جب بینا سے پوچھتا ہے کہ تم میرے اس فیصلے پر ناراض تو نہیں ہو، کیا تم نے سعدیہ کو معاف کر دیا، تو بینا اپنے شوہر کے سامنے اچھی بننے کے لیے کہتی ہے کہ عماد آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کی خوشی میں ہی میری خوشی ہے، لیکن دل میں وہ فیصلہ کر بیٹھی ہے کہ اب سعدیہ سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے اور مزہ بھی۔ سعدیہ نے میرے بھائی کو ریجیکٹ کر کے خاندان بھر میں ہماری بدنامی کروائی تھی، تو اب اس کی بیٹی سے میں گن گن کے بدلے لوں گی۔ ادھر بینا کا بیٹا ولید بھی اپنی ماں کے تاثرات سے سمجھ تو چکا ہے کہ اسے نہ تو پھپھو زیادہ پسند ہیں اور نہ ہی اس کی بیٹی کو وہ بہو بنانا چاہتی ہیں، لیکن اگلے دن جب بینا اس رشتے کے لیے راضی ہوتی ہے تو ولید بھی حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ کل تک تو امی کے تاثرات کچھ اور تھے لیکن آج کچھ اور نظر آ رہے ہیں۔ اب ولید تھوڑا سا سمجھدار لڑکا دکھایا گیا ہے کیونکہ وہ خود کلامی کرتے ہوئے سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میں آگے کی زندگی میں بیوی اور ماں کے ساتھ انصاف کر بھی پاؤں گا یا نہیں، کیونکہ اسے آئیڈیا ہو چکا ہے کہ اگر وہ اپنی ماں کو خوش کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنی بیوی کے ساتھ بہت سخت مزاج رہنا ہوگا، اور اگر وہ اپنی بیوی کو خوش رکھے گا تو دوسری صورت میں اس کی ماں اس سے ناراض رہے گی۔ جبکہ دوسری طرف صاف نظر آ رہا ہے کہ اب سونیا کی زندگی میں بھی مشکلات آنے والی ہیں، اور یہ مشکلات کوئی اور نہیں بلکہ ملک بلال اور اس کی بیٹی فارا کی وجہ سے آئیں گی۔ ملک بلال اپنا مقصد تو پورا کر ہی چکا ہے، یہ شادی کا ڈرامہ تو اس نے محض ارباز سے چند کاغذات پہ دستخط لینے کے لیے کروایا تھا۔ اب چونکہ وہ ارباز کی تمام پراپرٹی تو اپنے نام کروا ہی چکا ہے، تو اب ارباز کا گھر بسے یا نہ بسے ملک بلال کو اس سے کوئی کنسرن نہیں، کیونکہ ملک بلال نے تو کبھی ارباز کو اپنا بیٹا مانا ہی نہیں۔ اب ملک بلال کا اگلا پلان یہ ہے کہ سونیا کو جتنی جیولری ملی ہے، خاص طور پہ ملک بلال کی اپنی بڑی بیوی شاہین بیگم کی طرف سے، وہ سب سونیا سے کسی طرح سے لوٹے۔ اس کے بعد سونیا ارباز کے ساتھ رہے نہ رہے، ملک بلال کو اس سے کوئی کنسرن نہیں، بلکہ اب تو کہیں نہ کہیں اس کے دماغ میں یہ بات بھی چلنے لگی ہے جب سے اس کی چھوٹی بیوی سارا نے اسے مشورہ دیا ہے کہ اگر آپ چاہتے تو فارا ساری زندگی اسی گھر میں رہ سکتی تھی اگر آپ فارا کی شادی ارباز سے کروا دیتے، اور سارا کی یہ بات ملک بلال کے دماغ میں چلتی رہتی ہے کیونکہ وہ اپنی بیٹی فارا کو رخصت کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اب فارا کے ساتھ ساتھ ملک بلال کی دونوں بڑی بیویاں بھی یہی سمجھتی ہیں کہ شاید ملک بلال کو اپنی بیٹی سے بہت محبت ہے، تبھی تو اس کی شادی اور رخصتی کا سن کے ہی ملک بلال کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، لیکن اصل قصہ یہ ہے کہ ملک بلال کو اس دنیا میں کسی سے محبت نہیں، نہ ہی اپنی بیٹی سے، نہ اپنی بیویوں سے، اسے محبت ہے تو صرف اور صرف دولت سے۔ اور فارا کی شادی کا سوچ کر اسے اسی لیے گھبراہٹ ہوتی ہے کہ اگر اسے رخصت کروں گا تو ظاہر ہے کہ اس کی شادی پر اخراجات بھی آئیں گے اور اسے کچھ دینا دلانا بھی پڑے گا۔ یہاں پر ملک بلال بھی سوچے گا کہ اگر فارا کی شادی ارباز سے ہو جاتی ہے تو نہ ہی اس پر زیادہ خرچ آئے گا اور نہ ہی اس کے نام کچھ لگانا پڑے گا، تو اسی لیے ملک بلال اب پوری کوشش کرے گا کہ اگر ہو سکے تو ارباز اور سونیا کی شادی ختم ہو ہی جائے تو بہتر ہے۔ جبکہ فارا سونیا کے بھائی مراد حسین میں انٹرسٹڈ ہے اور اس سے شادی کے خواب دیکھ رہی ہے، لیکن ناظرین یہاں آگے چل کے کہانی میں ٹویسٹ تب آئے گا جب مراد حسین اپنے آفس کی ایک کولیگ کو پسند کرے گا اور اس سے شادی کی خواہش کا اظہار کرے گا، اور فارا کو جب یہ پتا چلے گا تو وہ بہت ہنگامہ کھڑا کرے گی، حتیٰ کہ ارباز سے کہے گی کہ اگر سونیا اپنے بھائی مراد حسین کی شادی مجھ سے نہیں کرواتی تو دوسری صورت میں آپ بھی سونیا سے یہ رشتہ ختم کریں۔
اور سعدیہ بیگم جو یہ سوچ رہی ہیں کہ شاید سونیا کی شادی ارباز کے ساتھ کر کے اس نے بہت ہی منافع کا سودا کیا ہے، کیونکہ وہ تو اسی خوش فہمی کا شکار ہیں کہ شاید ارباز کا بنگلہ سونیا کے نام لگ چکا ہے اور وہ فائل سعدیہ بیگم نے بہت سنبھال کے رکھ دی ہے۔ اگر وہ فائل سونیا کے حوالے کرتی تو شاید سونیا اور ارباز کنفرم کروا ہی لیتے کہ واقعی ہی وہ بنگلہ سونیا کے نام ہوا بھی ہے یا نہیں، کیونکہ مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ ملک بلال نے سعدیہ بیگم کے ساتھ بھی دھوکہ کیا ہے، نقلی فائل بنا کے اسے تھما دی ہے کہ جب کبھی جا کے راز کھلے گا تب تک ملک بلال کا کوئی کیا ہی بگاڑ لے گا۔ خیر، اب سعدیہ بیگم جو چاہتی ہیں کہ دانیہ کی شادی بھی ولید سے جلد ہو جائے، تبھی اپنے بھائی عماد کو کال کریں گی اور شادی کی ڈیٹ فائنل کرنے کے لیے گھر انوائٹ کریں گی، جہاں سونیا کے سسرال والے بھی انوائٹڈ ہوں گے۔ اور ملک بلال کے دماغ میں یہ بات بار بار آئے گی کہ یقیناً کچھ نہ کچھ مسئلہ تو ضرور ہے۔ سعدیہ بیگم کا بھائی جو نہ اس کی بیٹی کی شادی میں شریک ہوا اور شادی کو 5-6 ماہ گزر گئے، اس کا نام کبھی نہیں سنا، تو آخر یک دم یہ بھائی کہاں سے نمودار ہو گیا، اور آخر ابھی تک وہ کہاں تھا اور سعدیہ بیگم کے ساتھ اتنے عرصے سے اس کی بات چیت کیوں بند تھی۔ ملک بلال کا دماغ تیز تیز چلتا ہے کہ یقیناً کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے جو سعدیہ بیگم نے سب سے چھپا رکھا ہے۔ ملک بلال بھی فیصلہ کر چکا ہے کہ معاملے کی تہہ تک پہنچ کے رہے گا۔ تبھی جب سعدیہ بیگم کے بھائی اور بھابھی سے ملتا ہے تو کہتا ہے بہت اچھا کیا کہ آپ لوگ یہاں آئے، جس پہ سعدیہ بیگم کی بھابھی کہتی ہیں کہ بھائی بیٹیوں بہنوں کے گھر میں تو انسان آتا ہی ہے نا، اس میں کون سی کمال کی بات ہے۔ تو ملک بلال بھی طنز کا تیر چلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ کمال کی بات تو ہے نا، 6 مہینے کے بعد تشریف لائے ہیں آپ اپنی بہن کے گھر۔ اب ملک بلال کی اس بات پہ سعدیہ بیگم کافی شرمندہ ہو جاتی ہیں۔ تو ناظرین، مجھے لگتا یہی ہے کہ ڈرامے میں آگے چل کے بینا ولید اور دانیہ کی زندگی خراب کرنے کے لیے بظاہر تو سویٹ بنی رہے گی، لیکن اندر ہی اندر ولید کے دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرے گی کہ جس طرح تمہاری پھوپھو کی ادھر میرے بھائی کے ساتھ شادی فکس بھی ہو گئی تھی، لیکن اندر ہی اندر نیاز حسین کے ساتھ اس نے چکر چلا رکھا تھا اور عین شادی والے دن اس نیاز حسین کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی، تو میں نے دانیہ کو بھی چھپ چھپ کے لڑکوں سے باتیں کرتے سنا ہے۔ اور ولید جو کہ شکی مزاج انسان ہے، جب اسے یہ پتا چلے گا کہ دانیہ کسی اور لڑکوں سے باتیں کرتی ہے تو وہ اس کے ساتھ بہت سخت رویہ رکھے گا، بات بات پر اسے اس کی ماں کے کردار کے طعنے دے گا اور اس کے ساتھ کبھی محبت سے پیش نہیں آئے گا۔ لیکن دانیہ جو بہت ہی صبر والی بچی دکھائی ہے اور خدمت گزار بھی، وہ چپ چاپ ولید کے تمام ستم، اپنی ساس کے تمام طعنے برداشت کرے گی، لیکن کبھی شکایت نہیں کرے گی۔ یوں آہستہ آہستہ اپنی خدمت گزاری اور اچھی تربیت کی وجہ سے ولید کے دل میں دانیہ کے لیے جگہ بن جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ملک بلال ارباز اور سونیا کا رشتہ تڑوانے میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ ناظرین، ویسے ڈرامہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔